اور دوسری اس کی خاصیت سنیں گے اس حدیث کی تو آپ خوش ہو جاؤں گے، اور عاشقوں کے لیے خوشی کی بات کہ اس حدیث کے 30 صحابہ راوی ہیں۔ کتنے صحابہ؟ یہ کمال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس ایسی حدیث لائے جس کے 30 صحابہ 40 صحابہ بھی راوی مل جائے، اب جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے کمال۔ یہ ایک واحد ایسی حدیث ہے جس کے 30 صحابہ ہی نہیں، یہ 30 میں 10 عشرہ مبشرہ ہے۔ یہ ہے اس کی خاصیت۔ وہ 30 میں وہ 10 صحابہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ، جن کی جنت کی بشارت رسول اللہ نے دنیا میں دے دی۔ چوتھی خصوصیت اس حدیث کی یہ ہے کہ اس حدیث کے واحد دنیا اسلام کی تاریخ اسلام کی رسول اللہ کی واحد حدیث ہے جس پر حضور کی 9 ازواج محترمہ، جس کی راوی اور اس کی گواہ ہے۔ کسی حدیث پر 9 بیویاں حضور کی جمع نہیں ہوئی ہے، یہ واحد اس حدیث کی۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ 86 تابعین نے اس کو مختلف طرق سے روایت کیا ہے۔ کتنے تابعین نے اس کو روایت کیا؟ 86۔ یہ وہ حدیث کی خاصیت۔ اور چھٹی اس کی خاصیت یہ ہے کہ 360 محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو نقل کیا، 360۔ اور 7ویں اس کی خصوصیات یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے جو بکواس کی کہ کہا اس کو ترمذی کے علاوہ کسی معتبر کتاب میں حدیث آئی نہیں، تو یہ 1 نمبر کا جاہل تھا وہ، کیونکہ یہ ترمذی بھی نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مستند معتمد کتابوں میں آئی ہے۔ جیسے ترمذی میں تو حدیث آئی ہے 1713، امام نسائی نے بھی اس کو لکھا ہے، الخصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب صفحہ 32 پر۔ امام عبدالرزاق نے بھی لکھا ہے جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے المصنف میں لایا حدیث نمبر 2088 کے تحت۔ امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا، یہ بھی امام بخاری امام مسلم اور امام ابو داؤد کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اپنی المصنف میں لکھا حدیث نمبر 32072 کے تحت۔ امام حاکم نے بھی اس کو اپنی المستدرک میں نقل کیا حدیث نمبر 4660 کے تحت۔ امام طبرانی نے بھی اس کو لکھا معجم الکبیر حدیث نمبر 12593 کے تحت۔ امام ابن ابی عاصم نے لکھا سنہ میں حدیث نمبر 1359 کے تحت۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا جلد 12 صفحہ 343۔ ابن کثیر جو خود ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ابن کثیر حافظ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 457 پہ لکھا۔ ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق میں لکھا صفحہ نمبر 144۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد حدیث صفحہ نمبر جلد 10 صفحہ 108 پہ لکھا۔ المتقی امام متقی نے اس کو کنز الاموال میں لکھا حدیث نمبر 32946۔ کل 12 حوالے میں نے یہاں دیے، اور بھی حوالے ہیں، تو یہ ساری حدیث کی اہم کتابیں ہیں۔ تو یہ حدیث اہل سنت کے نزدیک بالکل مستند ہے، قابل قبول ہے، قابل اعتماد ہے کہ اللہ کے نبی نے حضور کو مولا کائنات کا خطاب دیا، تو یہاں مولا ہونے کا اعلان کیا۔ اور اس سے ہم اہل سنت نے جو اس کی مراد لی وہ یہ کہ جس طرح میں مسلمانوں کو نوازنے کا اختیار رکھتا ہوں، علی سے بھی تم طلب کرو، علی بھی دینے کا اختیار رکھتا ہے، جیسے میں مددگار علی بھی مددگار۔ لیکن آج کل ایک جالت چلی، اس تاریخ کو ایک نئی عید آ گئی اب آج کل، عید غدیر۔ کیا آ گئی؟ اور یہ مجاوروں نے لایا یہ۔ پہلے تو شیعہ مناتے تھے یہ، اب ان کو کیا سوچی پتہ نہیں، اس دن یہ سب عید منانے لگے، حالانکہ اہل سنت میں اس عید کی کوئی اصل نہیں۔ اور یہ عید 600 ہجری میں ایک شیعہ بادشاہ آصف الدولہ نے اس کو ایجاد کیا، کسی امام نے یہ عید نہیں منایا، کسی امام نے یہ عید غدیر نہیں منائی۔ پوچھا گیا بھائی ان سے کیوں آپ عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ کہا صاحب عید غدیر اس لیے کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا رسول اللہ نے، اسی دن آپ نے اپنے علی کو وصی کہا، اسی تاریخ کو آپ نے مولا کہہ کر اپنے بعد خلافت کی نشاندہی کر دی، خلیفہ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ سب بچکانی باتیں، اگر علی کو خلافت دے دی تھی یا مولا کے معنی میرے بعد خلیفہ ہے تو حدیث کرو مطلب من کن تو مولا پہلے، جس کا میں مولا، فعلی مولا، علی اس کا مولا، تو مولا کے معنی تم نے خلیفہ لے لیے، تب ترجمہ کیا ہوا؟ جس کا میں خلیفہ علی اس کے خلیفہ، تو حضور کس کے خلیفہ ہے؟ آپ کے خلیفہ ہے۔ حدیث کا مفہوم یہاں بیٹھ نہیں رہا ہے۔ تو مولا کے معنی یہاں خلیفہ نہیں ہے، مولا کے معنی یہاں حکمراں نہیں ہے، مولا کے معنی مددگاری ہے۔ ایک چیز تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ بھائی یہ عید اس لیے ہو گیا ہمارے لیے دین، ہم عید اس لیے مناتے ہیں کہ اعلان ولایت علی ہوا اس دن، تو میں نے کہا عقلوں پہ تمہارے افسوس کہ جس تاریخ کو اعلان ولایت علی ہوا وہ عید ہو گیا، تو جس تاریخ کو اعلان نبوت ہوا اس کو عید کیوں نہیں منایا تم نے؟ بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آپ کے؟ ولایت کا اعلان بڑا ہے کہ نبوت کا اعلان بڑا ہے؟ وہ تاریخ کو تو آپ عید نہیں مناتے۔ بلکہ آئیے میں بتاتا ہوں، کسی امام نے عید نہیں منایا۔ یہ 600 ہجری میں کس نے شروع کیا سب سے پہلے؟ یہ آصف الدولہ۔ ہمارے اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ لایا ہوں ساتھ میں، تقریر کے بعد جس کو اصل عبارت دیکھنا ہو دیکھ لے۔ اس کا نام ہے تحفہ اشریہ، کس کی کتاب ہے؟ شاہ عبدالعزیز مودودی سے دہلوی، اپنے صدی کے مجدد ہے۔ کتاب ہندوستان سے نہیں چھپی، فارسی زبان میں تھی، ضخیم کتاب، استنبول ترکی سے چھپی ہوئی ہے یہ کتاب۔ شاہ عبدالعزیز مودودی سے دہلوی اس کتاب میں کیا لکھتے ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں احادث عید غدیر است یعنی حزدم ذی الحجہ و عیدارا تفصیل دادن بر عید الفطر و عید الاضحیٰ و بعید اکبر مسمى کردن کے صحیح سری مخالف شریعت است
فارسی کے جملے وہ کہتے ہیں کہ احداث عید غدیر است. شیعوں نے ایک اور نئی عید نکال لی. اچھا یہ کیوں نکالی عید معلوم ہے؟ ایکچوئل میں ان کو مولا علی کی ولایت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر مولا علی کی ولایت کا دن عید منانے کے لیے ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ مناتے, سب سے پہلے خود علی مناتے. بھائی اعلان تو حضور نے کیا تھا, مگر پورے دور خلافت خلفائے راشدین میں کبھی عید غدیر سنا آپ نے؟ صحابہ کے دور میں سنا, تابعین کے دور میں سنا, سب چھوڑو جی. میں یہ بزرگوں سے پوچھتا ہوں آپ کتنے سال سے سن رہے ہیں بھائی عید غدیر؟ 2-4 سال سے چل رہا ہے نا معاملہ. اس سے پہلے تو عید غدیر نام کی کوئی چیز تھی نہیں, کسی ہمارے امام نے نہیں منایا, اور منایا ہوتا تو ہماری کتابیں اس کی فضیلتوں سے بھری پڑی ہوتی تھی. بلکہ ہمارے امام علماء کیا کہہ رہے ہیں, اپنے وقت کا مجدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا کہہ رہا ہے, احداث عید غدیر است. اسی طرح شیعوں کی ایجادوں میں ایک ایجاد عید غدیر ہے, اور یہ 18 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے, یعنی ازدم ذی الحجہ. اور وجہ کیا ہے کہ 18 تاریخ کو ہی عثمان غنی کی شہادت ہوئی. تو یہ وقتوں نے کیا کیا, عثمان غنی کی شہادت کی خوشی منانے کے لیے عید غدیر کے نام سے وہ چیز کو رائج کر دیا. اصل میں عید غدیر مقصد نہیں, عثمان غنی کی شہادت کا جشن منانا مقصد, کیونکہ عثمان سے دشمنی ہے. تو کہتے 18 ذی الحجہ کوئی نہیں, یہ چیز ایجاد کر دی. عید آرا تفضیل دادن بر عید الفطر و عید الاضحیٰ. کہتے یہ رافضی لوگ, شیعہ لوگ اس عید کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل مانتے ہیں, بلکہ یہ تو شریعت کے صریح کھلے طور پر مخالف ہے. شاہ عبدالعزیز اس عید کو شریعت کی مخالفت بتا رہا ہے, اور آج کے مجاور بول رہے ہیں کہ نہیں صاحب ولایت علی کا جشن ہم منائیں گے. تمہاری مانے کہ ہم محدث کی مانے, تمہاری مانے کہ مجدد کی مانے.